بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش کرتا ہے، چاہے سفر میں باہر کسی ہوٹل میں رکنے کی بات کی جائے یا پھر گھر میں رات کو سونے کی بات کی جائے، ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا الگ سے ایک کمرہ ہو۔ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رات کو اکیلے سونے کے نقصانات بھی بتائیں گے۔ تو تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین کے سفروں کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کی انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو بالعموم اس طرح عبادت کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالت اقامت میں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت سنائی ہے کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادات کا ثواب سفر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی محتشم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو اقامت کی صحت کے وقت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادات کی تفصیل بھی کی ہے۔ اس سفر میں نماز قصر ادا کرنا سنت نبوی ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے دوران سفر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حمزہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں سفر میں روزہ رکھوں۔ وہ روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، تو نبی کریم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو رکھ دے اور چاہے افطار کرنا۔ یہ تو چند احکامات جو سفر کے بارے میں احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ آئیے اب بتاتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ شاید یہ کہ اکثر لوگ سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو۔ اس کو اکیلے سفر کرنے سے ممکن حد تک گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بخاری میں حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اکیلے سفر کرنے کی برائیوں کے متعلق، اتنا علم اگر لوگوں کو ہو تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ ناظرین، اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے متمنا فرمایا ہے کہ رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ یہ بات تو عام ہے کہ جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی کہیں بڑھ کر اکیلا سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ یہاں میری بہنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے
کہ جو بے دھڑک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور محرم ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی بات تو بہت دور ہے، عورت کو بھی دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے چند مزید احکام پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سوئے اور نہ تنہا سفر کرے۔ اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کی واضح ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو، یہاں وہ اکیلے ہو اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلی گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: تنہا نہ رہا جائے کہ شیطانی وسوسے سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی میں وحشت محسوس نہ کرے۔ یہ بیان حقیقت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن یا ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں کسی بھی اچانک بیماری کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہے، بغیر یہ سوچے کہ اس بارے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو فرمان نبوی کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں اس کے لیے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہو اور اس پر کوئی بھی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو خود ہی سوچ لے کہ اس انسان کی حالت کیا ہوگی۔ اسی میں خیر اور بہتری ہے۔ ویسے تو مقولہ مشہور نہیں ہے کہ ایک اور دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ ناظرین، تو یہ ہے تعلیمات نبوی سفر کے بارے میں، اور رات اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر لازماً عمل پیرا رہے۔